سلمان بن عبد الملک بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ، 42 سال کی عمر، جوانی۔ جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ملنے لگی۔ ان کے بیٹوں نے کہا، ہمارے ابو زندہ ہیں، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، ارے بھتیجو، زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن ہیبہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، جن کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے ان کو عبد الملک بن مروان، جس نے 10 سال حکومت کی، کو قبر میں اتارا۔ کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ، آخر کالا۔ پھر میں نے اس کے بیٹے ولید، جس نے 21 سال حکومت کی، کو قبر میں اتارا۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی، پوجا کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے۔ اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا۔ تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا۔ جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ بنو امیہ کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے۔ ایسا رعب و دبدبہ ہے، بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ رہا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ رہا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ رہا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ، بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہ ادا کر سکوں گا۔ طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی۔ 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی، عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزرے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مصلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مصلے پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس
عمر کے 3 بر اعظموں کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں۔ امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں، یا تشریف لائے خزانہ لبالب بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کہاں سے کپڑے لاؤں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتہ کیا کروں۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ ارے نئی نسل، اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزاحم، اپنا غلام۔ ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، آ کر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے اے امیر، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ آپ نے سر جھکا لیا، ہنسے ہوئے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کے کپڑے نہیں لا سکتا، عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سردار، سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا، جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی نہیں لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ تھے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔